أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا۔ قرآن مجید کی روح سے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کیسے شکر بجا لائے تاکہ اس کو اطمینان نصیب ہو۔ ویسے تو سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا گھر، اچھی بیوی اور اچھی سواری جس کو یہ میسر ہوگی سب سے اعلیٰ نعمتیں اس کے پاس یہ ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس آپ یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا شکر ہم بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کریمی ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن جیسی ہمیں نعمت عطا فرمائی۔ تو اس کا ہم کیسے شکر بجا لائیں؟ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمت کا اتمام کروں، تاکہ آنے والی انسانیت جو ہے اس سے راہ پا لے۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور ہمیں قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی۔ تو اس کا شکر ہم کیسے بجا لائیں؟ تو جب بھی کوئی شخص یہ کہے یا پوچھے آپ کا کیا حال ہے، تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ یہ کہا کرو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین میں صرف الحمدللہ جو ہے یہ کتنی جامعیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب تمام تعریفیں واسطے اللہ کے، اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کل شکر، کل حمد اور کل ثنا۔ ہم کہتے ہیں تعریف کو۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر چیز کے اندر جو صفت رکھی ہے اور انسان وہ چیز اس کی صفت کی بدولت استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر اس صفت کی بدولت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ تو یہ حمد کے اعتبار سے، تعریف کے اعتبار سے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت انسان کو دی ہے، اور ہر نعمت میں جو صفت رکھی ہے وہ چیز اپنی صفت کی بدولت انسان کے کام آتی ہے، اور انسان اس صفت کی بدولت اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو تمام تعریفیں، کل حمد، تمام تعریفیں واسطے اللہ کے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دوسرے معنی آ رہے ہوتے ہیں کل شکر، اور شکر بھی 3 درجے کا ہوتا ہے۔ پہلا شکر ہے شکر باللسان، دوسرا درجہ ہے اس کا شکر بالقلب، اور تیسرا درجہ ہے شکر بالجوارح۔ اگر اس کی جامعیت میں دیکھیں تو شکر باللسان میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور تیرے رب نے آگاہ کیا کہ اگر تم شکر کرو تو تمہارے لیے اور بڑھائے گا، اور اگر تم انکار کرو تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو یہ شکر باللسان جب آدمی پوچھ رہا ہوتا ہے کیا حال ہے، تو
تو آدمی کہتا ہے شکر ہے شکر ہے. تو شکر باللسان کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ جو سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں بیان ہوا کہ جیسے انسان اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نعمتیں اور بڑھاتا چلا جائے گا. جہاں شکر بالقلب کی بات آتی ہے، دل سے انسان کا شکر نکلتا ہے، تو پھر انسان کے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں. انسان کے اعمال کی بات آ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بولنے کی قوت، جو سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت، ان سب چیزوں کو، حواس خمسہ کو جب اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے اللہ تعالیٰ کے کام میں انسان لگائے تو تب اس کے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں. اور اعمال ہاتھ، ناک، کان اور زبان، انہی سے ادا ہو رہا ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے سورہ حج آیت نمبر 46 میں افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا او آذان یسمعون بہا فإنہا لا تعمی الابصار ولا تعمی القلوب التی فی الصدور. بس کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں سیر کی زمین میں کہ ہو جاتے واسطے ان کے دل کہ وہ اس سے عقل رکھتے، بات کو سمجھتے، ان کے کان سنتے اور ان کی آنکھیں عقل اور شعور سے اپنے اعضاء کو استعمال کرتا، تو ان کے دل جو ہیں تبدیل ہو جاتے اور وہ شکر بالقلب کے اعتبار سے اس کے اعمال تبدیل ہو جاتے. تو بڑی خوبصورت آیت قرآن مجید میں اعمال کے اعتبار سے آئی کہ جب انسان کے دل سے شکر نکلتا ہے تو اس کے اعمال تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے اعضاء جو ہے وہ اللہ والی بات کر رہے ہوتے ہیں، نیکیوں کا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح جب شکر بالجوارح میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ جان بخشی کے اعتبار سے آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہر لمحے اس کی غلطی پر اس کو پکڑتا نہیں، اس کو مہلت دے دیتا ہے، اس کو چھوٹ دے دیتا ہے، اور وہ اس سے جو مطالبہ کر رہا ہوتا ہے کہ جان میں نے دی ہے اس کے بدلے شکر بجا لاؤ. تو اسی طرح جیسے غالب جاتے کہہ گیا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اور اسی طرح علامہ جو بول کے گئے مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر زینوری سجدہ می خواہی زخاکی بیش ازاں خواہی چنا خدرا نگاہ داری بڑی بے نیازی ہا شہادت بر وجود خود ز خون دوستہ خواہی. کہ فرشتوں کو تو نے نوری بنایا اور اس سے تو کیسی حمد لے رہا ہے، کیسا شکر لے رہا ہے، اور جو ان خاکی انسان بنایا اس سے تو اپنی ذات کی، اس کے خون سے اپنی ذات کی گواہی مانگتا. تو یہ جو شکر بالجوارح ہے اس کو آپ قرآن مجید میں ایک اعتبار سے دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو جب تجلی گرائی تو اس پر جو سارے مر گئے، تو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی. تو قرآن کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ایک دوسرے مقام پر وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شاید کہ تم شکر بجا لاؤ. اور یہ دوسری آیت میں بھی کہ اپنی جان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کرے اور ہر دم اللہ کی یاد اس سے اپنی جان کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے. تو اس پر آپ دیکھیے جو حدیث جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سبق دیا، وہ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور احسان کیا ہے. احسان وہ تیسرا درجہ ہے، جیسے یہ شکر کا تیسرا درجہ آ رہا ہوتا ہے، بالکل شکر بالجوارح کہ انسان اپنے اعضاء سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور اس کی ایک بڑی شکل جو ہے وہ نماز بھی ہے. جب انسان اللہ کی یاد میں اپنے سارے جسم کو لے کر جا رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا رہا ہوتا ہے. اور بہترین شکر جو ہے اس کو آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جہاں آپ وقت دیں گے وہاں آپ کی جان ہوگی. تو جان جو ہے حاضر کیجئے. اس کا ایک دوسرا نمونہ جو ہم قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، جان ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی یہی سبق ہوتا ہے کہ ہم جیسے جان ذبح کرتے ہیں
اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کا نام، ہر دم اللہ کی یاد تازہ کرنے کا نام یہ شکر بالجوارے ہے۔ اور اس کو ہم دیکھتے ہیں، شکر بالجوارے جو ہے اس میں قرآن مجید کی جو آیات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور ایک تیسرا درجہ جو ہم دیکھتے ہیں شکر کے اعتبار سے ثنا۔ ثنا کا مطلب ہوتا ہے مناجات یا تسبیح۔ تو کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سورہ رعد ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور جو گرج ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں، اے انسان تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کی تسبیح وہ کیسے بیان کر رہی ہوتی ہے؟ اس کے لیے آپ دیکھیے آیت نمبر 44 ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اور نہیں کوئی چیز مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے ساتھ اس کی تعریف کے، اور لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کو، بے شک وہ ہے بخشنے والا اور بڑا بردبار تحمل والا۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کا ماننے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھی ہے، اور وہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو بجا لاتی ہے، تو وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ گویا جس مقصد کے لیے کوئی چیز پیدا کی گئی، وہ جب اپنا مقصد پورا کر رہی ہوتی ہے تو اس کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کل ثنا، کل تسبیح جو ہے وہ انسان کے اعتبار سے بھی یہ بات بیان ہوئی کہ اے انسان، جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا، اگر تو اپنا مقصد پورا نہیں کرتا تو پھر تیری تسبیح کیسی؟ ہم عام طور پر 100 دانوں کی تسبیح ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے رہتے ہیں، یہ اپنی جگہ پر شکر بالقلب کے اعتبار سے، لیکن جو شکر بالجوارے اور اس میں کل ثنا اور کل تسبیح کا تصور ہے، وہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اگر وہ اپنا مقصد پورا کرتا ہے تب اس کی تسبیح بیان ہوتی ہے۔ علامہ نے یہاں بات خوبصورت کہی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے کے لیے ان ساری چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے ہم اپنے اعضاء سے، اور اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہر دم ہم تگ و دو کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔